بسم اللہ الرحمن الرحیم اتواصوا به بل هم قوم طاغون، کیا وصیت کر گئے ہیں وہ ان کو، بل هم قوم طاغون، بلکہ وہ سارے قوم تھے طاغون سرکش، یہ سارے کے سارے سرکش لوگ تھے۔ انبیاء یا ان کی تعلیمات سے کوئی ان کو وصیت ملی ہے کہ بھی قیامت قائم نہیں ہونی؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، بلکہ یہ قوم کیا ہے جی؟ سرکش قوم ہے، اس لیے قیامت کا انکار کرتی ہے۔ فتولی عنہم، پس منہ پھیر لو ان سے، فما انت بملوم، پس نہیں ہے تو ملامت ہونے والوں میں سے، آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے جی، وہ ایمان نہیں لاتے تو آپ ان سے کیا ہے جی؟ اعراض کریں اور آپ غم نہ کریں، آپ پر کوئی ملامت نہیں۔ وذکرا، وذکر فإن الذکرا، اور نصیحت کریں آپ، بس بے شک نصیحت تنفع المؤمنین، نفع دے گی ایمان والوں کو، جن کی قسمت میں ایمان ہوگا ان کو فائدہ ہوگا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں کو اور انسانوں کو مگر لیعبدون، تاکہ وہ میری عبادت کریں، اکیلے میری عبادت کریں۔ اللہ فرماتے ہیں جن لوگ انس کا پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ صرف خالص اللہ کی عبادت ہے۔ ما اريد منهم من رزق، نہیں چاہتا میں ان میں سے من رزق، کوئی رزق، وما اريد ان يطعمون، اور نہیں چاہتا میں ان يطعمون کہ وہ مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ وہی رزق دینے والا ہے، ذو القوت المتین، قوت والا ہے، نہایت قوت والا ہے، متین۔ فإن للذین ظلموا، پس بے شک وہ لوگ جن نے ظلم کیا ای اشرکوا، شرک کیا، غیر اللہ کی عبادت کر کے۔ فإن الذین ظلموا ذنوبا، جن لوگوں نے ظلم کیا، ذنوبا مثل ذنوب اصحابی، ان کے لیے حصہ ہے مثل حصے ان کے ساتھیوں کے، ہم مشرق لوگوں نے جس طرح باقی لوگوں نے شرک کیا ان کو عذاب ملا، تو ان کے لیے بھی عذاب کا حصہ مقرر ہے۔ فلا یستعجلون، پر جلدی نہ کریں وہ، فویل للذین کفروا، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن نے کفر کیا، یومہم الذی یوعدون، اس دن کے بارے میں الذی یوعدون جس کا ان کو وعدہ دیا جاتا ہے۔ سورہ طور کی، سورہ طور کا ماقبل سورہ ذاریات کے ساتھ معنوی ربط ہے۔ سورہ ذاریات میں فرمایا جزا سزا ضرور ہوگی، سورہ ذاریات میں فرمایا جزا سزا ضرور ہوگی۔ اب اس صورت میں فرمایا صرف جزا سزا نہیں، قیامت کے دن اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اس کو روکنے والا کوئی نہیں۔ اور بھاگنے والا بھی کوئی نہیں کہ
اللہ کے عذاب سے بھاگ جائے۔ خلاصہ صورت، دعوے پر دو عقلی دو نقلی ایک دلیل وحی۔ دو عقلی دو نقلی ایک دلیل وحی اور تسلی برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی تسلیات، شکویات، زجریں، بشارتیں، تخویفیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور، قسم ہے طور کی، اس سے مراد کیا ہے؟ اس وحی کی قسم جو طور پہاڑ پہ موسیٰ علیہ السلام پہ اتری۔ وکتاب مستور، اور قسم ہے کتابوں کی مستور جو لکھی ہوئی ہے۔ فی رق منشور، یہ سارے قسمیں اللہ اٹھا رہے ہیں، 5 قسمیں اٹھا کے آگے اللہ ان کا جواب قسم ذکر کریں گے، کس بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ آگے آئے گی۔ قسم ہے طور پہاڑ کی، یعنی یہ بات بھی شاید ہے کہ جب ہم نے موسیٰ پیغمبر پر طور پہاڑ پہ وحی کی تھی، اور قسم ہے کتاب کی مستور جو لکھی ہوئی ہے، فی رق منشور، کشادہ ورقوں میں، والبیت المعمور، یہ دلیل وحی ہے۔ قسم ہے بیت المعمور کی، بیت المعمور یہ فرشتوں کا کعبہ ہے، بیت اللہ کے بالکل سیر پر، اوپر 7 آسمانوں سے اوپر یہ کعبہ ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں، یہ فرشتوں کا کعبہ۔ روزانہ اس کا 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ اس کا طواف کر جاتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کی باری کوئی نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں اس بیت المعمور کی قسم، معمور مانا ہوتا ہے آباد کیا ہوا، تو وہ ہر وقت کی آباد ہے فرشتوں کے طواف سے، 70,000 فرشتہ روزانہ اس کا طواف کرتا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ والسقف المرفوع، دلیل اگلی جی پہلی، اور تیسری قسم، چوتھی قسم، اور چھت کی مرفوع جو بلند کی ہوئی ہے اس چھت کی بھی قسم، دوسری اگلی دلیل کی، والبحر المسجور، اور پانچویں قسم ہے، اور سمندر کی مسجور جو پانی سے بھرا ہوا ہے، اس سمندر کی بھی قسم جو پانی سے بھرا ہوا ہے۔ ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ یہ 5 قسمیں اٹھا کے اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن تیرے رب کا عذاب کیا ہے جی؟ واقع ہونے والا ہے۔ جس طرح سمندر بھرا ہوا ہوتا ہے، پانی کو اس میں گھیرے ہوئے ہوتا ہے، اسی طرح قیامت کے دن تیرے رب کا عذاب بھی ان کافروں کو گھیر لے گا۔ ما لہ من دافع، نفی شفاعت قاری، نہیں ہوگا اس کو کوئی دور کرنے والا، عذاب آئے گا تو کوئی اس کو دور بھی نہیں کر سکے گا۔ یوم تمور السماء مورا، تخفیف اخروی، جس دن کے پھٹ جائے گا آسمان مورا، لرز کر وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اڑائے جائیں گے پہاڑ اڑائے جانا، فَوَيْلٌ، بس ہلاکت یومئذ اس دن، لِلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کے لیے۔ قیامت کے دن کا انکار کرنے والے، اس وقت ان لوگوں کے لیے کیا ہے جی؟ ہلاکت ہے۔
تسیر الجبال سیرا، اس کا مطلب چلائے جائیں گے تو ان کو جی دھلی ہوئی روئی کی طرح اڑا کے رکھ دیا جائے گا، اور چلائے جائیں گے پہاڑ، چلایا جانا، فویل پس ہلاکت یومئذ اس دن مکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، الذین هم فی خوض یلعبون، وہ کون ہے جی جھٹلانے والے؟ وہ لوگ ہیں فی خوض بےہودگی کے اندر، یلعبون دنیا میں کھیل رہے ہیں، عقائد حقہ کے اندر کیا ہے جی بےہودگیاں مذاق کے کر رہے ہیں، کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ یوم یدعون جس دن زوری زور دھکیلے جائیں گے، یدعون دھکے دے دے کے جی زوری دے، خوشی نال تو کوئی جائے گا نہیں، تو جہنم کی خوشی نال کون جائے گا؟ تو یدعون زوری زور دھکیلے جائیں گے، الی نار جہنم جہنم کی آگ کی طرف، تعا دھکیلے جانا، حاضی نار الذی اس وقت کہا بھی جائے گا ساتھ یہ وہ آگ ہے الذی کنتم بہ تکذبون جس کا تم انکار کرتے تھے، افسحر ھذا کیا بس جادو ہے یہ ہن جادو ہے، یہ جڑا تمہیں سمجھ کیتی ویندے ہیں ہن جہنم وچ ویندے پے ہو، میرا نبی بیان کرے گا تو ساڈے بھی ایک جادو ہے افسحر ھذا کیا بس یہ جادو ہے، امنتم لا تبصرون یا تم دیکھتے نہیں ہو؟ جی دنیا کے نامے سوچ دے ہوں بھی دیوے سوچ دے ہوں تا رک دے ہوں تا دھکے دے کے تھانوں لے جانا پائے گے، اس لوہا اچھا اب داخل ہو جاؤ اس میں، فصبرو پھر چاہے صبر کرو تم، اولا تصبرو یا صبر نہ کرو، سواء علیکم برابر ہے تم پر، واویلا کرنا پٹنا ماتم کرو تباہے نہ کرو، ہوں کوئی تھانوں فائدہ نہیں دینا، انما تجزون ما کنتم تعملون بے شک تم بدلہ دیے جاؤ گے جو تم عمل کرتے ہو، تمہارے کفر شرک بغاوت سرکشی کی سزا تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم دے دی گئی ہے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم بے شک متقی لوگ مومنین لوگ فی جنات باغوں میں ہوں گے، بنعیم اور نعمتوں میں ہوں گے، وہ جنت جو نعمتوں سے بھری ہوئی ہوگی، فاکہین خوش ہونے والے ہوں گے، بما آتاہم ربہم جو دے گا ان کو ان کا رب، ووقاہم اور بچا لے گا ان کو ان کا رب، عذاب الجحیم جہنم کے عذاب سے، کلوا واشربوا حکم ہوگا کھاؤ تم، واشربوا اور پیو تم، ہنیئا مزے کے ساتھ، بما کنتم تعملون جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے، ہاں روزے رکھتے تھے تو بھوکا پیاسا برداشت کیتی ہے نا، آج کھاؤ تو سب پیو مزے دار اور بڑا مزہ اور لطف والی چیزیں تمہیں کھلائی جائیں گی۔ متقین علی سرر مصفوفہ ٹیک لگانے والے ہوں گے تختوں پر، مصفوفہ قطار لگائے ہوئے ہوں گے، وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِینٍ اور شادی کرا دیں گے ہم ان کی بحور عین گورے رنگ والی، عین موٹی موٹی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ تھی، نیک بیویاں جو ہوں گی دنیا کی ان کا حسن اور ان کی شان اور ان کا جمال اور ان کی آنکھیں حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں گی، والذین آمنوا واتبعتم اور انعام تھی اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتم ذریتہم اور پیروی کی ان کی اولاد نے ایمان کے متعلق، الحقنا بہم وہ بھی ان کے مطابق ایمان لے آئے تھے، نیک عمل کیے ایمان لے آئے، الحقنا بہم ملا دیں گے ہم ان کو، ذریتہم ان کی اولاد سے، وما لتناہم من عملہم من شیء اور نہ کمی کریں گے ہم ان کے اعمال میں سے من شیء کچھ بھی، ان کے عمل بھی کم نہیں ہوگے جی، اللہ ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے، کٹھے رامن سارے تو پھر اور مزہ ہوگی، درجہ ان کا بھی کم نہیں ہوگا لیکن کم درجے والوں کا درجہ اللہ بڑھا دے گا۔ کل امرئ بما کسب رہین ہر انسان جو اس نے کمایا، رہین اسی کے اندر گرفتار ہوگا، اپنے عمل کے مطابق جی انہوں جزا سزا مل سی، وَأَمْدَدْنَاهُمْ اور ہم ان کی امداد کریں گے، امددنا لگاتار دیتے رہیں گے،
امددنا بار بار دیں گے ہم ان کو بفاقیت میوے ولحم اور گوشت مما یشتہون جو وہ خواہش کریں گے، جو وہ خواہش کریں گے۔ بٹیرا کا گوشت ہونا چاہیے، آج ایسی تو یہ بھی کنی کباب ہونے چاہیے، ٹکے ہونے چاہیے، میدہ بھی خراب نہ ہو اسی دینا، مزے لطف لے لے کے کھائیں۔ اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائے۔ یتنازعون فیہا، اتنا گوشت کھانا ہی اوکھا ہوگی، کون کہتے 1500 کلو ہے، مرغا بھی مہنگا ہو گیا، وہ بھی 600-700-800 کلو ہے، آگے تلے۔ یتنازعون، پھیرے جائیں گے، یتنازعون چھینا چھپٹی کریں گے جی، فیہا اس جنت میں کأساً پیالے، لا لغو فیہا ولا تأثیم، نہ اس میں بےہودہ بات ہوگی ولا تأثیم، اور نہ کوئی گناہ ہوگا۔ چھینا چھپٹی بھی، جس طرح یار دوست آپس میں بیٹھے ہیں نا تو ایک دوسرے سے چھین کر کھاتے ہیں، اس میں بھی ایک لطف ہوتا ہے، مزہ ہوتا ہے۔ جب بھی ایک دوسرے سے پیالے چھینیں گے اور چھینا چھپٹی کریں گے، یہ بھی ایک کھیل ہوگا، ان کا ایک ذوق ہوگا، ایک لطف ہوگا، ایک مزہ ہوگا، ایک دوسرے سے لے کر کھائیں پیئیں گے جی۔ لا لغو، جنت کی صفت ہے بھی، جنت کے اندر لغو باتیں نہیں ہوں گی، لغو باتیں اور گناہ کی باتیں بھی یہ نہیں ہوگی۔ یا مانا کرو بک بک، لغو بک بک بھی کوئی نہ ہو سکتا ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ، اور آئیں جائیں گے ان کے اوپر چھوٹے لڑکے، غلمان، یہ جنت دکھاتے کو سے تھی، عمر داڑھی بالکل نہ ہو سی نہ دی، اور اتنے خوبصورت اور حسین قرآن ذکر کرتا ہے۔ لا کانہم لؤلؤ مکنون، گویا کہ وہ موتی ہیں چھپے ہوئے، چھپا ہوا ہے موتی جڑا پتہ کرتے ہی چھپ تو ادھر کوئی گرد و غبار ہوتی ہے، کتنا صاف شفاف منہ نظر آتا ہے، اسی طرح یہ بھی ہوں گے جی۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ایسا تو میرے خیال پہلے تو دے ہی رہا ہے سبحان اللہ، کھانا پینا کا دو نظر، جنت کی نعمتیں اتنی حسین ہوگی، اتنی خوبصورت ہوگی، دیکھنے میں بھی لطف آئے گا، مزہ آئے گا، کھانے میں کتنا لطف آئے گا، سبحان اللہ۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور متوجہ ہوں گے بعض ان کے بعض پر، ستساءلون، ایک دوسرے سے سوال کریں، گپاں بھی ہو سکتی مزے نہ، قالوا، درمیان گفتگو وہ کہیں گے، اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، یار ہم یہ کامیاب کیوں ہوئے جنتیوں کے لیے، بے شک تھے ہم پہلے دنیا میں، فی أَهْلِنَا اپنے گھر والوں میں، مشفقین اللہ سے ڈرنے والے، ہاں مطلب گھر بنے تو خدا بھول نہ بنے گی، اللہ یاد رکھے، خدا کا خوف یاد رکھے۔ فمن اللہ، پس احسان کیا اللہ نے ہم پر، ووقانا عذاب السموم، اور بچا لیا ہم کو گرم آگ سے، سموم لو کی آگ تھی، لو یعنی گرم لو چلتی ہے جبھی تھی، ساڑا والی ہوا۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، بے شک تھے ہم پہلے سے، نَدْعُوهُ نَعْبُدُهُ، ہم ایک اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے، ہم اسی اللہ کو پکارا کرتے تھے نا، مشکلوں میں، حاجتوں میں، تکلیفوں میں، دکھوں میں، ایک اللہ کی پکار کیا کرتے تھے نا، یہی عبادت اللہ کی جو ہم کرتے تھے، اسی وجہ سے اللہ نے ہمیں بخش دیا ہے کہ ہم شرک نہیں کرتے تھے، غیر اللہ کو نہیں پکارتے تھے۔ اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، بے شک وہی بر، بڑا احسان کرنے والا ہے، رحیم، مہربانی کرنے والا ہے۔ کس وجہ تو جنت ملی ہے جی؟ ندعوہ، کہ ہم صرف کس کو پکارتے تھے؟ اللہ۔ جنتی کی یاد کرائے گا کہ سن عمر فاروق دسا کہ ایک اللہ کو پکارنا ہے، جس کی وجہ سے ہم جنت میں آج بیٹھے ہیں۔ دورہ تفسیر القرآن پڑھا تھا اور قرآن کا مسئلہ ہمیں سمجھایا گیا تھا کہ دکھوں میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، حاجتوں میں، ضرورتوں میں صرف اور صرف کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو پکارنا ہے، صرف اور صرف یا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت، صرف اور صرف یا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت۔ ایک اللہ کی پکار سچی پکار ہے، لہو دعوت الحق، اللہ کی علاوہ غیر کی پکار کفر اور شرک ہے۔
فذکر فما انت بنعمت ربک، تسلی ہے بس نصیحت کرتا ہے، بس نہیں ہے تم بنعمت ربک اپنے رب کی نعمت کے ساتھ بکاہن کاہن ولا مجنون اور نہ مجنون دیوانہ۔ کاہن جس طرح بیٹھے ہوتے ہیں نا غیب کی خبریں دے رہے ہوتے ہیں، فرمایا میرا پیغمبر تو کاہن نہیں ہے کہ جنوں سے خبریں لاتا ہو۔ کاہن اکثر یہ جنوں کے ساتھ جنوں سے خبریں لاتے ہیں اور وہ جھوٹی موٹی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، تو فرمایا تو جنوں سے خبریں لانے والا بھی نہیں ہے میرا پیغمبر، ولا مجنون اور تو کوئی دیوانہ بھی نہیں ہے۔ قرآن جیسی نعمت ہم کوئی دیوانوں کو دیا کرتے ہیں نہ میرے پیغمبر۔ فرمایا ام یقولون شاعر، کاہن مجنون کے علاوہ یا کہتے ہیں وہ شاعر ہے میرے نبی کو، جی قسم و قسم کی باتیں کہتے تھے میرے نبی کے متعلق، یا کہتے ہیں کہ وہ شاعر ہے۔ نتربص بھی انتظار کر رہے ہیں ہم اس کے بارے میں، ریب المنون موت کے حادثے کا، منون موت، ریب منا حادثہ، موت کے حادثے کا، یا حوادثات زمانہ کا ہم انتظار کرتے ہیں کب یہ ختم ہو جاتا ہے اس کا دین اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ قل کہہ دیجئے تربصوا تم انتظار کرو میرے انجام کی، فإنی معکم من المتربصین، بس بے شک میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، تم میرے انجام کی اور میں تمہارے انجام کی انتظار کرتا ہوں۔ ہم تامرون اعلام بہذا، یا تامرہم حکم کرتا ہے تو ان کو، احلامہم ان کی عقل کے خلاف ہے، بہذا یہ بات، ہم ان کو مطاعون بلکہ وہ قوم ہے شرارتی۔ یہ بات کوئی عقل کے خلاف ہے، یا یہ بات جو ہم کرتے ہیں قیامت کے دن زندہ ہونا، یہ ان کی عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ ام یقولون تقولا شبہ، یا کہتے ہیں وہ تقولا اپنی طرف سے گھڑ دیا ہے اس نے، بلا یؤمنون اصل بات یہ ہے بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے، فلیاتوا بحدیث مثلی الزامی جواب۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اگر خود گھڑا ہوا قرآن ہے تو تم بھی اس جیسی کوئی ایک بات بنا کے لاؤ، فَاسْلَامُ تُم بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، کوئی کلام اس جیسی، ان کانوا صادقین اگر تم ہو سچے۔ یہ قرآن نے بھی مختلف چیلنج دیا ہے۔ پہلے اللہ نے قرآن میں چیلنج دیا، یہ چار قسم کا چیلنج ہے۔ پہلا چیلنج قرآن نے دیا فَلْيَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ تم اس قرآن جیسا کوئی قرآن بنا کے لاؤ۔ دوسرا چیلنج قرآن نے دیا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، پورا تو تم نہیں بنا سکتے، 10 صورتیں بنا کے۔ تیسرا چیلنج پھر قرآن نے دیا بھی فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، 10 صورتیں نہیں بنا سکتے، ایک صورت بنا کے دکھاؤ۔ پھر چوتھا چیلنج قرآن نے دیا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، ایک صورت بنانا دور کی بات ہے، ایک لفظ قرآن کا بنا کے دکھاؤ۔ قرآن جیسا تم ایک لفظ بھی بنا کر پیش نہیں کر سکتے۔ فرمایا لفظ کیا بنانا، تم نے لفظ نہیں بنا سکتے، چلو لفظ ہم بتا دیتے ہیں، تم معنی بتا کے دکھاؤ۔ الف لام میم کا معنی کیا ہے؟ کتنا چیلنج دیے تھے، کس طرح ان کو عاجز کر دیا۔ لفظ نہیں بنا سکتے، ایک لفظ کیا بنانا، لفظ ہم بتاتے ہیں، تم معنی نہیں بتا سکتے اس کا، بڑے عربی دان بنے پھرتے ہیں۔ فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، پس لے آؤ کوئی کلام اس جیسا، ان کانوا صادقین اگر تم سچے ہو۔ کون سی بات میں کہ یہ خود بنایا ہوا ہے، ہم خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یا پیدا کیے گئے ہیں وہ من غیر شیء بلا مقصد، بغیر کسی خالق کے ان کو کوئی پیدا کیا گیا، ام هم الخالقون،
یا وہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ اے رسول تو سانو پیدا کرانا لگا تو اپنے آپ کو آپ بنایا. ہم خلق السماوات والارض، یا پیدا کیا انہوں نے آسمانوں کو اور زمین کو. بل لا یوقنون، اصل بات یہ ہے لا یوقنون بوجہ جاہل ہونے کے وہ یقین ہی نہیں رکھتے رب کی توحید کا. ہم عندہ خزائن رب کا سارے ام پا رہے ہیں جی ام. ایک صحابی ہے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، بدری صحابی ہیں، بدر کے قیدیوں کے ساتھ یہ باندھے ہوئے آئے تھے، بعد مسلمان ہو گئے. نبی علیہ السلام نے مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھی تھی یہی، تو وہ کہتا ہے ام کے ساتھ ہی پورا رکوع بھرا ہوا ہے. ام ہے ام یقولون تکبلا، ام تامرهم احلامهم ام یقولون شاعر، ام خلقوا ام خلقوا ام عندهم ام لهم سلم. سارے ام سے بھی کہتے ہیں عجیب انداز اختیار کیا ہے رب نے جی. کہتے ہیں میرے دل پر ایسے اثر ہوا کہ لگتا تھا کہ میں مر جاؤں گا، اتنا اثر ہوا قرآن کا. اسی وجہ سے وہ فتح مکہ میں مسلمان ہو گئے. یہ قرآن کا معجزہ ہے جو صحیح معنوں میں قرآن سنتا ہے دل لگا کر تو قرآن کے ذریعے سے اللہ اس کو ہدایت سے مالا مال کر دیتا ہے. فرمایا عندہم خزائن ربک، نفی مختار کل جی، کیا ان کے پاس خزانے ہیں تیرے رب کے، تیرے رب کی رحمتوں کے خزانے ان کے پاس ہیں. ام هم المسیطرون، یا وہ نگران بنے ہوئے. خزانے تو نہیں ہیں لیکن یہ مختار ہیں جن کو چاہیں دے، یا ان کے اندر ہاتھ میں کوئی اختیار ہے ان خزانوں کے اندر. پہلے نفی مختار کل تھی، اب هم المسیطرون یہ نفی حاکمیت ہے کہ ان کا حکم بھی نہیں چلتا. ام لهم سلم یستمعون فیہ، یا ان کے پاس سلم کوئی سیڑھی ہے یستمعون فیہ کہ جس پر چڑھ کر وہ سن لیتے ہیں باتیں آسمان کی. فلیات مستمعون بسلطان مبین، بس چاہیے کہ لائیں ان کا سننے والا بسلطان مبین، اس دعوے کے اوپر کوئی واضح دلیل. یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں اس دعوے کے اوپر کوئی واضح دلیل پیش کرے نا. ہم لہ البنات ولکم البنون، کیا ان کے لیے بیٹیاں ہیں، ولکم البنون اور تمہارے لیے بیٹے ہیں. رب کے لیے تم بیٹیاں ثابت کرتے ہو فرشتے، اور اپنے لیے بیٹے. ام تسالون اجرا، یا سوال کرتا ہے تم ان سے میرا پیغمبر مزدوری کا. فہم من مغرم مسکلون، پس وہ تاوان کے اندر بھاری ہوئے جا رہے ہیں. مسکلون کوئی بڑا بھار نہ ان کے آ گئی ہے جس وجہ سے تیری گل نہیں بنتی، یا بھاگے جا رہے ہیں. ام تامرون ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے ہاں غیب کا علم ہے فہم یکتبون، پس وہ حفاظت کر رہے ہیں، پس وہ لکھ رہے ہیں اس حفاظت کی خاطر. ام یریدون کیدا، بیان رسالت، یا چاہتے ہیں وہ کیدا مکر کرنا میرے نبی کے ساتھ. فالذین کفروا مکیدون، پس بے شک پس کافر لوگ وہی داؤ اور فریب کے نیچے آنے والے ہیں. ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کے لیے الہ ہے اللہ کے سوا. سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، ما یشرکون ان سے جو شریک کرتے ہیں. وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ، فرمایا یہ تو ایسے ضدی ہے میرے پیغمبر، اور اگر دیکھ لیں کسفن ٹکڑا آسمان کا ساکتاً گرنے والا ہے، یقولون کہیں گے سحاب مرکوم، یہ بادل ہے پانی سے بھرا ہوا. عذاب دیکھ کے بھی کونا من سے نہیں، بڑے ضدی ہیں، ایک بہت ضدی ہے. ضدیوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. فَذَرْهُمْ، غم نہ کر میرا پیغمبر، پس چھوڑ ان کو حتیٰ یلاقوا، یہاں تک کہ ملے وہ یوم اپنے اس دن کو الذی فیہ یصعقون، جس دن کے اندر وہ بے ہوش ہو جائیں گے.
یا یساکون ہوش اڑا دیے جائیں گے، انہاں دے ہوش اڑ ویسے جس وقت قیامت ویسے یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، جس دن ناکام آئیں گے ان سے ان کے چالیں تدبیریں شیئا ککھ بھی، ولا هم ینصرون اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، نفی شمار کہا تھی۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور بے شک وہ لوگ جن نے ظلم کیا عذابًا کے لیے عذاب ہے دون ذالک، علاوہ اس عذاب کے، دنیا کے عذاب کے علاوہ اور بھی بہت سارے عذاب ہیں، قتل، بدر، قحط، عذاب قبر، قیامت کا عذاب، جہنم کا عذاب، بہت سارے عذاب ہیں، ولیکن اکثر لا یعلمون، لیکن اکثر ان کے نہیں جانتے عذاب کے اترنے کو۔ وَاصْبِرْ، طریقہ کامیابی پہلا، وَاصْبِرْ، صبر کرتے رہیے، وَاصْبِرْ، اور سہتا رہے تو، صبر کرتا رہے تو، لِحُکْمِ رَبِّکَ، اپنے رب کے حکم کا انتظار کرتے ہوئے، اپنے رب کے حکم کا انتظار کرتے ہوئے کیا کریے گی؟ صبر کریے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بس بے شک آپ ہماری حفاظت میں ہیں، انہاں دے تکلیفہ نقصانہ دا کوئی خطرہ نہیں کرنا، میرے پیغمبر تو ساری حفاظت ہی بِأَعْيُنِنَا، آیون کا معنی عین کا معنی آنکھ ہوتا ہے، دوسرا معنی کرو تو معنی بنے گا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بے شک تو ساڑیاں اکھاں چ وسدا ہے میرا پیغمبر، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تو ساڑی رحمت دیاں اکھاں چ وسدا ہے میرا پیغمبر، ہم نے اپنی رحمت کی نگاہ سے تجھے دور نہیں ہونے دیا۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، کامیابی کا دوسرا طریقہ، تسبیح پڑھ بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کی حمد کے ساتھ، کس طرح؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، حین تقوم، جس وقت، حین تقوم، وقت قائم ہونے کے، تقوم دن میں، دوپہر کے وقت، اوقات تسبیح کیا ہے؟ جس وقت کھڑا ہو تم، جس وقت کھڑا، یا تو قیام ہوتا ہے نماز میں، اس کے مراد دوپہر کا وقت، جس وقت سورج جو ہے بالکل سیدھا کھڑا ہوتا ہے، اوپر ہوتا ہے اس وقت، وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات، وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات میں سے بھی، رات جو آنے والی ہوتی ہے، دن کے بعد رات آتی ہے، اس رات میں بھی تو کیا کر؟ فَسَبِّحْ، پر تسبیح پڑھ اس کی، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور پیچھے ستاروں کے، کل صبح جب آئے گی، اوقات تسبیح بتائے کون سے تھی؟ آج کا دن یعنی دوپہر کے وقت، اور آج رات جو آنے والی ہے، اور پھر کل صبح جو آئے گی۔ مقصد ہے ہر وقت میرا پیغمبر اپنے رب کی تسبیح پڑھا کر اس کی حمد بیان کیا۔ تو مطلب ہے عبادت کا کام مسلسل رہے گی، صبح بھی، شام بھی، دن بھی، رات بھی، تو مسلسل یہ عبادت کا کام جاری رہے۔ سورہ نجم جی، سورہ نجم کا ماقبل سے ربط جی، سورہ ذاریات میں فرمایا قیامت واقع ہونے والی ہے، قیامت واقع ہونے والی ہے، اور سورہ طور میں فرمایا اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں۔ اور عذاب واقع ہو کر رہے گا،
سورہ دور میں فرمایا کہ اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں۔ اب سورہ نجم میں فرمایا کوئی شفیع غالب نہیں، جو کسی کو عذاب الہی سے بچا سکے یا دور کر سکے۔ پہلے تھا نا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اب دور کرانے والا بھی کوئی نہیں تھی، شفیع غالب، جو کسی کو اللہ کے عذاب سے دور کر سکے یا بچا سکے۔ نہ لات، نہ منات، نہ عزا، نہ فرشتے، نہ لات، نہ منات، نہ عزا۔ یہ صورت میں آئے گی، میں بتاؤں گا یہ کون ہے۔ یہ بت بنے ہوئے تھے مکے والوں کے، اور نہ فرشتے، اور نہ یہ پکار کے لائق ہیں، یہ دور بھی نہیں کر سکتے عذاب کو، اور نہ یہ پکار کے لائق ہیں۔ خلاصہ صورت جی، اس صورت کا مقصودی مضمون نفی شفاعت قہریہ۔ نفی شفاعت قہریہ، اس صورت کے دو دعوے ہیں۔ پہلا دعویٰ لات، منات اور عزا کو مت پکارو۔ سورت کے دو دعوے ہیں۔ پہلا دعویٰ لات، منات، عزا کو مت پکارو۔ دوسرا دعویٰ فرشتوں کو شفیع غالب مت سمجھو۔ فرشتوں کو شفیع غالب مت سمجھو۔ دلیل نقلی از جملہ انبیاء علیہ السلام، یا دلیل نقلی از انبیاء علیہ السلام۔ تسلی، زجر، آخر میں دعوی صورت کا اعادہ۔ بس جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، سورۃ النجم، ابتدائی لفظ اس کا بھی یہی ہے، نجم۔ نجم ستارے کو کہتے ہیں۔ تمہید برائے صداقت نبی، فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی، اذا ہوا، جب گر کر نیچے ہو جائے، ہوا نیچے گر پڑے، قسم ہے ستارے کی جب نیچے گر پڑے، یعنی غروب ہونے لگے۔ ما ضل صاحبکم وما غویٰ، جواب قسم
البتہ راستے سے ہٹا ہے. نبی علیہ السلام کے متعلق قسم کی باتیں کرتے تھے نا. اللہ نے ستارے کی قسم اٹھائی، فرمایا ستارے کی قسم، جب وہ نیچے گر پڑے مطلب ہے غروب ہو جائے، تمہارا ساتھی سے مراد ہے نبی علیہ السلام. ساتھی کیوں کہا جی؟ فرمایا شب و روز میرے نبی کے تمہارے ساتھ گزرتے ہیں. تم سوچو تمہارا یہ ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھٹکا ہوا بھی نہیں ہے اور راستے سے ہٹا ہوا بھی نہیں ہے. جس طرح ستارہ طلوع ہو کر اوپر سے نیچے آ سکتا ہے، اسی طرح جبریل بھی اوپر سے وحی لے کر میرے محمد کے پاس آ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا مطلب فرمایا آج تک سورج ستارے ہزاروں لاکھوں سال گزر گئے ہیں، یہ اپنی اپنی راستے پہ اور اپنی اپنی لائن پہ چل رہے ہیں، اپنی راہ سے یہ کوئی نہیں ہٹے. فرمایا اللہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں اسی طرح میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدھی راہ سے بالکل نہیں ہٹا. معذل صاحب نہیں بھٹکا تمہارا ساتھی اور نہ وہ راستے سے ہٹائے. ہمارے انتقو عن الہوا، وہ کیسے راستے سے ہٹ سکتا ہے؟ میرا پیغمبر وہ تو بولتا بھی ہے تو خدا کی وحی سے بولتا ہے، تو خدا کی وحی کے علاوہ بولتا نہیں ہے، وہ کیسے راستے سے ہٹ سکتا ہے؟ وما ينطق عن الهوى، اور نہیں بولتا وہ خواہش نفس سے، ان هو الا وحی یوحى، مگر وہ دلی وحی ہے، نہیں ہے وہ مگر دلی وحی ہے، یوحا جو اس کی طرف وحی کی جاتی ہے. دین کے معاملے میں بھی ایک ہے دنیا کا معاملہ پیغمبر کا، ایک ہے دین کا معاملہ پیغمبر کا. دنیا کے معاملے میں پیغمبر تو اپنی مرضی سے بولتا ہے، لیکن البتہ دین کے معاملے میں پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں بولتا. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کو یہ تم کیا کرتے ہو مدینے میں؟ صحابہ حضور جب آئے نا مدینے میں صحابہ پیوند کاری کرتے تھے. پیوند کاری کہ کھجور کے گھاگوں کو لیس کرنا، وہ کوئی نل پاتے ہوتے تھے انہی کو پہچان ہے اس کی. تو وہ ان کے جس طرح پیوند نہیں کرتے تھے، کھجور کے ان خوشوں میں گاھوں میں جو وہ نکلتے ہیں پہلے ان کو گاھے کہتے ہیں، ان گاھوں کے اندر ان کو ڈالتے اور پیوند لگاتے. حضور نے فرمایا یہ کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں جی اس سے پھل زیادہ آتا ہے اگر اس طرح پیوند کاری کی جائے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا چھوڑو، ان سے کیا ہوتا ہے، چھوڑ دو. صحابہ نے چھوڑ دیا، اگلے سال پھل کم آیا. تو پھر نبی علیہ السلام کو بتایا گیا تو حضور نے فرمایا جب میں تمہیں دین کے معاملے میں کوئی بات کروں نا تو تم میری پیروی کیا کرو، اور دنیا کے معاملے میں میں تجھ سے زیادہ تمہیں جو بات کہوں نا اس میں تم مجھ سے زیادہ ہی جانتے ہو. دنیا کے معاملے میں مجھے دین کے معاملے میں پیغمبر سے بڑھ کر کوئی نہیں جان سکتا. البتہ دنیا کا معاملہ جو ہے اس سے پیغمبر کو دنیا سے مقصد ہی نہیں ہوتا جی، پیغمبر کو دنیا سے لگاؤ ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے فرمایا دنیا کے معاملے میں تمہیں اچھی طرح پتا ہے، تم مرضی کر لیا کرو، لیکن دین کے معاملے میں پیغمبر کی پیروی کرنی ہے، اپنی مرضی نہیں کرنی. علمہ شدید القویٰ، سکھایا ہے اس کو زبردست قوت والے نے. سوال کا جواب ہے، سوال یہ ہے جی اچھا جبریل وہی لے کر پیغمبر کے پاس آ سکتا ہے، جس طرح ستارہ طلوع ہو کے غروب ہو سکتا ہے اسی طرح پیغمبر کے پاس جبریل بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے مان لیا جبریل آ سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے راستے میں کوئی جن نے اپنا تصرف کر لیا ہو، کوئی جن شیطان نے کوئی اپنی بات ڈال دی ہو جبریل کی کلام لانے میں راستے کے اندر. اللہ نے فرمایا وہ کوئی معمولی فرشتہ ہے. علمہ شدید القویٰ، سکھایا ہے اس نبی کو زبردست قوت والے نے، جبریل مراد. فرمایا اس کے اعضاء اتنے قوی ہیں کوئی جن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جس نے اپنے پروں کی نوک پہ 600 پر اس کے اللہ نے بنائے، پر کی ایک نوک پہ اس نے پوری قوم لوط کی بستی کو اٹھایا. حضرت لوط علیہ السلام کی
پوری بستی کو اٹھایا اور اس نے اس کو پھر الٹا مارا، اور اتنی طاقت والا ہے کہ ایک آواز اس نے نکالی اور ان کے کلیجے اور جگر پھٹ گئے اور لوگ مر گئے۔ تو فرمایا اتنا بڑا فرشتہ، اس سے بھلا شیطان کیسے چھین سکتا ہے؟ اللہ بہو پھر سکھایا جائے، پیغمبر کا براہ راست معلم اللہ ہوتا ہے حقیقتاً، تو یہ مجازن جو ہے ظاہری طور پہ یہ فرشتہ لے کر آتا اور پیغمبر کو اللہ کا پیغام سنا دیتا۔ ذو مرۃ، حسن و جمال والا ہے، ذو مرۃ، قد و قامت والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے۔ اچھا بھی ٹھیک ہے، اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، ہو سکتا ہے جبریل راستے میں بھول گیا ہو، اللہ نے وہی بھیجی ہے میرے نبی کو پہنچا، راستے میں جبریل بھول بھی تو سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ذو مرۃ، بڑا فہم و دانش والا ہے، عقل و فہم والا ہے، معمولی نہیں، بڑا سمجھدار ہے، بڑا عقل مند ہے فرشتہ۔ فاستویٰ، پس سیدھا کھڑا ہوا۔ یہ تیسرے سوال کا جواب ہے جی۔ تیسرا سوال کیا ہے جی؟ اچھا جی ٹھیک ہے، جبریل سے چھین بھی کوئی نہیں سکتا، جبریل بھول بھی نہیں سکتا، وہی قرآن لے کے آیا ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ ہو سکتا ہے نبی کو مغالطہ نہ کیا ہو، پیغمبر کون سا جانتا ہے جبریل کو؟ اللہ نے فرمایا فاستویٰ، پس وہ سیدھا کھڑا ہوا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اور وہ اوپر والے کنارے پر تھا۔ افق الاعلیٰ، میرے نبی نے اس کو اصلی شکل میں بھی دیکھا ہے۔ میرا نبی کے پاس کوئی اور آیا ہو جی، نبی کو پتہ نہ چلے کہ یہ وہی جبریل ہے، یا کوئی شیطان تو نہیں آ گیا، کوئی اور آ گیا ہو جن جی بات کر رہا ہو۔ فرمایا نہیں، جبریل کو میرے نبی نے اصلی شکل میں بھی دیکھا۔ ایک مرتبہ غار حرا میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل میرا دل کرتا ہے میں تجھے دیکھوں۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ نہیں برداشت کر سکتے، آپ نے فرمایا نہیں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جبریل اصلی شکل میں نمودار ہوا جی۔ اللہ فرماتے ہیں بالافق الاعلیٰ، اوپر والے کنارے پر تھا۔ جبریل کا سر آسمان کے ساتھ لگ رہا تھا اور اس کے پاؤں زمین کے ساتھ لگ رہے تھے، اور ایک بار جبریل نے کھولا نا، مشرق بھر گئی اس کے ساتھ، دوسرا کھولا تو مغرب تک پہنچ گیا۔ ایک فرشتہ جبریل امین، اتنا بڑا فرشتہ، حضور بے ہوش ہو گئے تھے دیکھ لیں۔ پھر جبریل سمٹتا سمٹتا انسانی شکل میں چھوٹا سا بن گیا اور حضور کو سینے سے لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل اللہ نے اتنی بڑی مخلوق پیدا کی ہے؟ تو جبریل نے جواب دیا یا رسول اللہ میں تو ابھی چھوٹا ہوں، میرے 600 پر ہیں، اسرائیل کو اللہ نے مجھ سے بھی بڑا بنایا ہے۔ 1000 کے 1200 پر ہیں اس کے، میرے 600 ہیں اس کے 1200 پر، اندازہ لگاؤ۔ جبریل اپنے 2 پر کھولے نا، مشرق اور مغرب کو جبریل ڈھانپ لے، 2 پر صرف کھولے۔ کتنی بڑی بڑی مخلوق اس نے بنائی، وہ رب کتنا بڑا ہوگا جی، اللہ اکبر، وہ رب سب سے بڑا ہے۔ تو فرمایا میرے نبی نے اس جبریل کو دیکھا ہوا بھی ہے، یہ نہیں کہ کوئی اور آ کے بات بتلا جاتا ہے نہیں کر جاتا ہے، نا میرے نبی اس کو جانتا بھی ہے۔ ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ دیکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ معراج کی رات تھی جب حضور گئے تو وہاں بھی آپ نے جبریل کو دیکھا۔ کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی نے بھی کسی انسان میں جبریل کو نہیں دیکھا اصلی صورت میں۔ جبریل کو اصلی صورت میں اگر دیکھا ہے تو صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، وہ اوپر والے کنارے پر تھا۔ ثُمَّ دَنَا، پھر وہ قریب ہوا، فَتَدَلَّىٰ، پس لٹک گیا۔ یہ سارا جبریل کا آتا ہے جی، جبریل کو حضور نے دیکھا، بات کہتے ہیں جی نبی اللہ کو دیکھا، یہ اللہ قرآن نہیں ہے، یہ دیکھو سارا یہ لٹک گیا۔ کس طرح لٹک گیا جی؟ اس کا سر آسمان کو لگ رہا تھا اور پاؤں زمین کو لگ رہے تھے، اس طرح جی۔ ثُمَّ دَنَا، پھر قریب ہوا، فَتَدَلَّىٰ، پس اور زیادہ قریب ہوا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پس تھا اندازہ 2 کمانوں کے، او ادنا یا اس سے بھی زیادہ قریب، 2 کمانوں کی، 2 کمانیں آپس میں ملائے نا،
کمان ٹیڑھی ہوتی ہے نا تو اتنا قریب ہو گیا، فرمایا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا۔ اس سے مراد جبریل ہے، جبریل۔ افتما فاوحا، پس وحی کی الی عبدی ما ہوا، طرف اپنے بندے کے، ما اوحا، جو وحی فرمائی۔ قرآن حدیث میں معلوم نہیں ہے جی کون سی وحی ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، جواب شبہ کا ہے۔ شبہ یہ ہوا کہ کوئی اور آیا ہو، پیغمبر بھول گیا ہو، ایک بندہ شکل دیکھ لے ایک مرتبہ تو کون سی یاد رہتی ہے؟ نبی علیہ السلام بھول بھی تو سکتے ہیں، یہ جبریل نہ ہو کوئی اور۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ما کذب الفؤاد ما رأى، نہیں غلطی کی دل نے، مارا جو اس نے دیکھا ہے، میرے نبی نے جو دیکھا ہے نا، میرا نبی بھول نہیں سکتا، میرے نبی کا دل غلطی نہیں کر سکتا۔ افتمارون ولا ما یرا، کیا پس تم جھگڑا کرتے ہو، الا ما یرا، اس بات پر جو نبی نے آنکھوں سے دیکھی ہے، پیغمبر نے جبریل کو آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، انہوں نے کہا کہ ایک بار ہی دیکھا ہے، اللہ نے فرمایا ایک بار نہیں دوسری بار بھی دیکھا ہے، اور تاکہ نے دیکھا ہے اس کو نزلۃ اخری، ایک اور مرتبہ بھی، دوسری مرتبہ بھی دیکھا ہے جی۔ عند سدرۃ المنتہا، کہاں دیکھا ہے جی؟ سدرۃ المنتہا کے قریب، ایک سدرہ ایک بیری کے درخت کے پاس، منتہا جہاں جہان ختم ہو جاتا ہے جی، وہاں دیکھا جہاں جہان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ سارے جہان وہاں ختم ہو جاتے ہیں۔ اندہا جنت الماوا، اس کے پاس جنت الماوا ہے۔ یہ جنت الماوا یہاں کون رہتا ہے جی؟ یہاں شہیدوں کی روحیں رہتی ہیں، جنت الماوا، اور انبیاء کی روحیں رہتی ہیں۔ انبیاء اور شہیدوں کی روحیں کہاں رہتی ہیں جی؟ جنت الماوا۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، کب دیکھا؟ جب ڈھانپ لیا تھا اس بیری کے درخت کو، ما یغشی، جس چیز نے ڈھانپ لیا تھا۔ یہ اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے تھی، وہ کیا چیز تھی؟ عظیم چیز، نور الہی، تجلیات الہیہ نے اس کو ڈھانپ رکھا تھا، اور فرشتوں نے اس کو ڈھانپ رکھا تھا جی۔ کہتے ہیں یہ میری بیری کا درخت ہے، جبریل کا وہاں گھر ہے جی، سدرۃ المنتہا، بس وہاں تک جبریل جو ہے اس سے اوپر نہیں جا سکتا۔ اس سے اوپر فرمایا جبریل معراج کی رات حضور گئے، جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں جا سکتا۔ فرمایا کیوں؟ کہا یا رسول اللہ میرا یہی آخری مقام ہے، اس سے ایک بال برابر میں اوپر اڑوں نا تو میرے 600 پر ہی جل جانے کا خطرہ ہے، خدا کے نور اور خدا کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ فرمایا وہ بیری کا درخت ہے، نبی علیہ السلام نے معراج کی رات کو دیکھا، اور آپ نے فرمایا اس کے بیر جو ہے نا یمن کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے بیر ہیں۔ یمن کے مٹکے نہیں ہوتے جی، بڑے بڑے، کتنے بڑے بڑے اس کے بیر ہیں، اور آپ نے فرمایا اس کے جو پتے ہیں نا اس بیری کے، وہ ہاتھی کے کانوں کی طرح بڑے بڑے، اور موتی اور پروانوں سے چمٹے ہوئے ہیں جی۔ موتی اور پروانے وہ کیا تھے؟ وہ فرشتے تھے، خدا کے نور کے فرشتوں نے اس کو ڈھانپ رکھا ہے۔ بڑا عظیم مقام ہے، جبریل کا وہ گھر ہے، ڈیرا ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، پھر انہوں نے اعتراض کیا جی یہ اصلی شکل تو چلو دیکھی ہے تو بندہ بھول جاتا ہے، ہو سکتا ہے وہ جبریل نہ ہو کوئی اور ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ما زاغ البصر، نہیں ٹیڑھی ہوئی آنکھ، میرے نبی کی آنکھ ٹیڑھی بھی نہیں ہوئی،
غلطی بھی نہیں کی میرے نبی کی آنکھ نے، وما طغى اور حد سے آگے بھی نہیں بڑھی، لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ تحقیق دیکھا ہے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو، ان کے علاوہ بھی میرے نبی نے بھی بڑی بڑی رب کی نشانیاں دیکھی تھی۔ افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، اتنوں ندے آ گئے جی، لات منات عزا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کے بارے میں باتیں کرنے والوں، ذرا تم سے ہی اب پوچھتے ہیں، تم بھی تو بتاؤ نا، ہم نے تو اپنے نبی کی ساری باتوں کا جواب دے دیا ہے، اب ذرا تم بتاؤ اپنے معبودوں کا۔ افرأيتم اللات، بھلا بتاؤ تم لات کے متعلق، والعزى عزا فقیرنی کے متعلق، ومناتا اور منات کے متعلق، ثالثۃ الاخری جو تیسری دیوی ہے، ثالثۃ الاخری پچھلے درجے کی تیسری دیوی ہے، یہ کون تھے جی؟ ان کے متعلق کیا بتاؤ؟ قرطبی نے لکھا ہے جی حل نفعت او ضرت، لات منات عزا یہ کیا نفع دیتے ہیں یا نقصان ہٹا سکتے ہیں تم سے، یہ بات بتاؤ۔ لات کون تھا جی؟ کہتے ہیں لات یہ لتا یلتو سے ہے، یہ لتا یلتو، لتا سبیک، یہ ستو بناتا تھا جی، ستو میں گھی ڈال کے حاجی جو آتے تھے نا ان کو ستو گھول گھول کے پلایا کرتا تھا، بڑا نیک بندہ تھا، خدا کا بڑا اچھا بندہ تھا، اور جس پتھر پہ بیٹھ کر یہ ستو بنا کے لوگوں حاجیوں کو پلاتا ان کی خدمت کرتا تھا نا، تو اس کی وفات کے بعد مشرکین مکہ نے اسی پتھر کو لیا اور اس کو گھڑ گھڑ کے اس کی شکل بنا دی اور اس کی عبادت شروع کر دی۔ یہ تھا جی لات، لات یہ وہ بت تھا، نیک بندہ تھا، اس کے نام پہ انہوں نے بت بنا لیا۔ دوسرا تھی والعزا، عزا یہ جنڑی تھی جی، جنڑی، تین درخت تھے وادی نخلا میں، اور یہ جنڑی وہاں رہتی تھی، جو لوگ وہاں سے گزرتے رہے ان کو ڈراتی تھی، آوازیں نکال کے اور پکڑ لیتی تھی اور ان سے کہتی میری نظر نیاز دو، شرک کرواتی تھی ان سے، اور نظر نیاز وہ دکھ دیتے یہ ان کو چھوڑ دیتی تھی، تو یہ وہ عزا جنڑی تھی۔ اور جب مکہ فتح ہوا نبی علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی بڑے بہادر آدمی تھے، حضور نے ان کو بھیجا، وہاں عزا کو مار دیا، قتل کر دیا، تو یہ گئے جی تلوار لے کر، اب ایک جنڑی اور ایک بندے کی لڑائی ہے جی، ادھر سے نبی کا غلام ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی، ادھر سے وہ جنڑی ہے عزا، تو پہلے گئے جی، پہلے جا کر انہوں نے درخت کاٹے، جن درختوں کے جھنڈ میں یہ رہتی تھی، تین درخت تھے وہاں، تو انہوں نے جا کر درخت کاٹے نا تو وہ چیخنے لگی تھی، زور زور سے آوازیں نکالنے لگی، پھر انہوں نے فرمایا چیختی کیوں ہے، میں تجھے بھی قتل کروں گا، آج چھوڑوں گا نہیں تجھے۔ حضرت خالد بن ولید جنا ہے کیونکہ مارتا ہی بہادر تھے، تو سارے درخت بھی کاٹ دیے اور جنڑی کو پکڑا اور اس کو قتل کر دیے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اس کی، چیختی چلاتی رہی، اور ساتھ شعر بھی انہوں نے پڑھے، کفرانک لا سبحانک، کفرانک لا سبحانک انی رأیت اللہ قد احاطت، او عزا جنڑی بڑی فقیرنی بنی ہوئی ہے، کفرانک ہم تیرا انکار کرتے ہیں، لا سبحانک ہم تیری پاکی بیان نہیں کرتے، ہم تجھے خدا کا شریک نہیں ٹھہراتے، ہم تیرے نام کی نظر و نیاز نہیں دیتے، ہم تیرا انکار کرتے ہیں، انی رأیت اللہ قد احاطت، میرے رب نے آج مجھے ذلیل کر دیا ہے، آج میں تجھے قتل کر دوں گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ یہ عزا فقیر بھی تھی جو ان کو قتل کیا، تو اس کے نام پہ بھی چونکہ لوگ نظر و نیاز اس کے دیتے نا، یہ ان کو چھیڑتی تھی، پکڑ لیتی تھی، ڈراتی تھی، تو لوگ ڈرتے تھے اور یہ اس کی کیا دیتے تھے، نظر و نیاز بنتے بنوتی ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ تو تیسرا ان کا کیا تھا جی، منات، یہ منات مکہ اور مدینے کے درمیان ایک بت تھا، جب بارش نہ برستی نا جی، مکے والے وہاں جا کے چڑھاوے چڑھاتے اور بکرے چھکرے ذبح کرتے، نظر و نیاز دیتے تو بارش برسی، تو یہ تیسرا ان کا یہ منات تھا جی۔ اللہ نے فرمایا ذرا تم ان کے بارے میں بتاؤ نا، افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى
بناؤ لات کے متعلق، عزا کے متعلق، ومنات الثالثۃ الاخری، اور منات جو تیسری دیوی ہے پچھلے درجے کی، حل نفعت او ضرت، کیا وہ نفع کے مالک ہیں یا نقصان ہٹا سکتے ہیں، الک مذکر والا الانثى، کیا تمہارے لیے بیٹی ہیں، والا الانثى، اس اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں، تلک اذا قسمۃ ضیزہ، اگر یہی تمہاری تقسیم ہے تو یہ تقسیم ہے بھوٹی، بڑی بھوٹی تقسیم تم نے کی ہے، ٹیڑھی ضیزہ ناقص، ان یہ الا اسماء سمیتموها، نہیں ہے یہ مگر نام ہے جو نام رکھ لیے ہیں تم نے، وآباؤکم، اور تمہارے بڑوں نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتاری اللہ نے ان کی عبادت کے اوپر کوئی دلیل، یہ نام تھوڑے رکھے ہیں گانج بخش، یہ کون ہے جی؟ آخر گانج بخش، یہ کون ہے جی؟ فیض عالم ہے جی، یہ کون ہے جی؟ یہ غوث ہے جی، یہ داتا ہے جی، یہ پانچ تن ہے جی، تم نے نام رکھے ہوئے ہیں جی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی معبود ہونے پہ خدا نے کوئی دلیل نہیں اتاری، یتبعون، نہیں پیروی کرتے وہ، الا الظن، مگر خیال کی، بے اصل خیال کی، وما تهوى الانفس، اور جو اپنے جی کی خواہش ہے، اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہیں، وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، تحقیق آئے ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت نامہ، اب انسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے ما تمنا، جو وہ تمنا کرے، یعنی شفیع مان کر عبادت جو کرتے ہیں، مقصود ان کا کیا ہے جی؟ شفاعت کریں، اللہ فرماتے ہیں ان کے کہنے سے، ان کی تمنا کرنے سے وہ شفاعت کریں گے، ان کی کوئی نہیں کر سکتے، فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، بس اللہ کے لیے دنیا اور آخرت، اول آخر کس کے لیے جی؟ اللہ کے لیے، وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، دوسرا دعویٰ جی اس کے متعلق ہے، فرمایا کوئی بچوا بھی نہیں سکتا اور کوئی سفارش کر کے چھڑوا بھی نہیں سکتا، یہ دعویٰ نفی شفاعت کالیہ کا، اور کتنی فرشتے آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتہم، نہیں کام آتی ان کی سفارش شیئن کچھ بھی، باوجود اتنے کہ ایک لمحے کے لیے خدا کی نافرمانی نہیں کرتے، اتنے مقرب ہونے کے باوجود اللہ فرماتے ہیں ان کی شفاعت بھی کام نہیں آتی، الا من بعد، مگر بعد اس کے اجازت اللہ، اجازت دے اللہ، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے، ویرضا، اور پسند کرے، شفاعت کریں گے فرشتے، لیکن کس کے لیے؟ اجازت کے ساتھ، اللہ کی اجازت، کریں گے کس کے لیے؟ یرضا، جس کی شفاعت جس کے لیے اللہ پسند کرے گا جی، اس کے حق میں کریں گے جس کے لیے اللہ اجازت دے گا، ان الذين لا يؤمنون بالآخرة، بے شک وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے آخرت پر، لا يسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثیٰ، البتہ نام رکھے ہیں انہوں نے فرشتوں کے انثیٰ، عورتوں والے نام، عورتوں والے نام رکھ لیے ہیں، معلوم بھی علم نہیں ہے ان کے لیے ان کے متعلق کوئی دلیل، یتبعون، نہیں پیروی کرتے وہ، الا الظن، مگر بے اصل خیالات کی، وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان نہیں کام آتا حق کے مقابلے میں ذرہ بھر کچھ بھی، فعالذ من تولا، تسلی برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بس منہ موڑ لیجیے ان سے، من تولا، جو منہ پھیرتا ہے، غم نہ کیجیے میرے پر، جو آپ کی بات سے، قرآن سے، مسئلہ توحید سے اعراض کرتا ہے، آپ بھی اس سے اعراض کیجیے، قال عارض من تولا، اعراض کر لیے اس بندے سے جو منہ موڑتا ہے، ہم ذکرنا، ہمارے قرآن سے، ذکر سے مراد قرآن ہے ہمارے ذکر سے، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور نہیں ارادہ کرتا مگر دنیا کی زندگی کا، ذَلِكَ مَبْلُغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہ انتہا ہے ان کے علم کی، إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے، هو عالم، وہ خوب جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ، کون ہٹ گیا ہے سیدھے راہ سے، وہ عالم بمن اہتدی، اور وہ خوب جانتا ہے کون راہ راست پہ چل رہا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا ان کے عملوں کا، اور بدلہ دے ان لوگوں کو احسن جنہوں نے نیکی کی، بالحسنى، حسنى بھلائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ بدلہ ان کو دے، حسنى سے مراد جنت ہے، الذین یجتنبون کبائر الاسم، وہ لوگ کون ہیں جن کو اللہ حسنہ دے گا، وہ لوگ ہیں جو بچتے ہیں بڑے گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے، الا اللمم،
مگر صغیرہ گناہ، صغیرہ چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں، بڑے گناہ ان سے نہیں ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرا رب وسیع وسعت والا ہے، وسیع بخشش والا ہے، اس کی بخشش بڑی وسیع ہے جی، جتنے کو مرضی جتنے گناہ مرضی بخش دے، اس کی بخشش پھر بھی کام نہیں ہوتی۔ اس لیے دعا مانگا کرے یا اللہ میں گناہ گار بڑا ہوں پر تیری بخشش سے تو بڑا گناہ گار نہیں ہے، تیری رحمت تو میرے گناہوں سے بھی بڑی ہے۔ تو اللہ اپنی بے پناہ اور بے انتہا رحمت کے ذریعے سے میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے گناہ جتنے مرضی زمین سے آسمان تک میرے گناہ بھر جائیں، میں اتنے گناہوں میں غرق ہو جاؤں، گناہوں کے سمندر بھر جائیں، لیکن اللہ تیری رحمت ان سب سے بڑی وسیع ہے، اپنی بے انتہا رحمت سے میرے گناہوں کو بخش دے۔ هو عالم بكم اذا انشاكم، وہ خوب جانتا ہے تمہارے احوال اذا انشاكم، جب پیدا کیا ہے تم کو زمین سے، مٹی سے، وَإِذَا أَنْتُمْ أَجِنَّا، اور جب تھے تم چھپے ہوئے اپنی ماں کے پیٹ میں، اور نکلے دے بچڑو حالے ماں دے پیٹ میں، اس وقت بھی تمہارے حال کو کون جانتا تھا؟ اللہ۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، بس نہ پاک کہو اپنے آپ کو، اپنی تعریف نہ کرتے رہ کرو، میں فلاں ہاں تے میں فلاں ہاں ہے، میں علامہ ہاں تے میں مفتی ہاں تے میں دہر ہاں تے میں۔ اللہ فرماتے ہیں اپنی پاکیاں بیان نہ کیا کرو، وہ عالم بمن اتقا، وہ اللہ خوب جانتا ہے جو متقی ہے۔ متقی کون ہے؟ پرہیزگار کون ہے؟ بڑا کون ہے؟ پاک صاف کون ہے؟ وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ افرأیت الذی تولی، کیا پسند، کیا دیکھتا ہے تم اس شخص کو، تولا جس نے اعراض کیا، اعراض کیا، وآتا قلیلا تھوڑا سا حق کو قبول کیا، واقعہ اور بڑا سخت نکلا حق بولنے سے۔ دوسرا معنی کرو، وآتا قلیلا اور تھوڑا سا مال دیا، پیسے دیے، واقعہ اور پھر بڑا سخت نکلا، کنجوس ہو گیا۔ یہ پہلے بات سمجھو جی، ایک تھا ولید بن مغیرہ، نبی علیہ السلام کے قریب جاتا، آپ کی باتیں سنتا، قرآن سنتا، تو تھوڑا سا حق کے قریب آیا، آتا قلیلا، پہلا معنی جو میں نے کیا ہے، تھوڑا سا حق کی کیا ہے؟ قریب آیا، وعقدہ اور بعد میں بڑا سخت نکلا۔ ابو جہل کو پتہ لگا، وہ چلا گیا، اس چنگی کلاس لگی ہے، تو کیا کام کیتا ہے نبی کو لوگ ہیں ہدایت کی گلہ بڑی چنگیاں لگتی ہیں، محمد قرآن بڑا سونا پڑھتا ہے، میں تو بڑی چنگیاں لگتی ہیں، اس میں اس کو کہا چھوڑ اس کو، آئندہ اس کے بعد نہیں جانا، قیامت کے دن اگر کوئی عذاب آیا بھی صحیح نا تو میں تیرا وہ عذاب اور بوجھ اٹھا لوں گا، پر مجھے تھوڑے سے پیسے دے دی ہے۔ آتا قلیلا، اس تھوڑے جاتے اس غور بگے عیسیٰ کے پاس یہ ڈھیکا ہے، آتا قلیلا تھوڑا سا مال دیا، واقعہ بڑا سخت نکلا۔ اب وعدہ قلیلا وعدہ آئندہ علم الغیب، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے؟ فہو یرا، پس وہ جانتا ہے، یہ پتہ ہے کیا مطلب دینے کو چاہت سیتے برداشت کرنے سی عذاب میں لڑا۔ اب لم ینبا، کیا نہیں خبر آئی اس کے پاس، بما فی صحف موسیٰ، جو صحف موسیٰ میں تھی، وہ ابراہیم اور ابراہیم کے صحیفوں میں، الذی وفا، وہ ابراہیم جس نے وفاؤں کا حق ادا کر دیا۔ کیسا پیارا ہوتا ہے وفا، وہ ابراہیم جس نے وفاؤں کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے مانے بولی مانا کرو جی، ابراہیم جس توڑ چاڑ چھوڑے ہے، گل کو توڑ چاڑ دیتا جی۔ فرمایا ان کے صحیفوں میں یہ بات نہیں آئی، اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، کون سی؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، نہ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا، وزر اخری بوجھ کسی دوسرے شخص کا۔ ابو جہل تو آتا ہے تیرے گناہ دا بوجھ میں جا کے سب قیامت دن ہر بندہ اپنے گناہ دا بوجھ آپ اٹھا سکے، کوئی دوسرا۔ یہ پہلے صحیفوں میں یہ مضمون لکھا تھا، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ بھی لکھا تھا پہلے صحیفوں میں کہ نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی جو وہ کوشش کرتا ہے، اس کا اپنا ایمان کام آتا ہے جی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور بے شک اس کی کوشش
ان صحیفوں میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے بے شک اس کی کوشش سوف یرا ان قریب دیکھی جائے گی میزان پہ اس کا کی کیا جائے گا جی وزن کیا جائے گا تولا جائے گا اس کو پھر اس کے مطابق جزا سزا ہوگی ثم الجزاء الوفا پھر بدلہ دیا جائے گا اس کو بدلہ پورا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ اور بے شک طرف تیرے رب کی انتہا ہے سب کی وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ یہ مضمون بھی اس میں لکھا ہوا تھا جی ان صحیفوں میں فرمایا کہ یہ مضمون لکھا ہوا ہے کہ بے شک وہی اللہ ہنساتا ہے اور کا رلاتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا اور بے شک وہ موت دیتا ہے وَأَحْيَا اور زندہ کرتا ہے وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ اور بے شک وہ پیدا کرتا ہے زوجین دونوں قسم الذکر ذکر والانثى مذکر اور مؤنث نر مادہ یہ بھی کون پیدا کرتا ہے جی اللہ من نطفہ ایک نطفے سے بوند سے اذا تمنا جب وہ رحم میں ٹپکائی جاتی ہے مؤنث کے رحم میں وانا لئن نشاط الاخرى اور بے شک یہ مضمون بھی لکھا ہوا تھا اور بے شک اس کے ذمہ ہے اللہ کے ذمہ ہے اللہ نے اپنے ذمہ آپ کر رکھا ہے کیا بات النشاط الاخرى دوبارہ اٹھانا وَأَنَّهُ وَاغْنَا وَاغْنَا بے شک کوئی غنی کرنے والا ہے واغنا اور مزید تنگ کرنے والا ہے وَأَنَّهُ رَبُّ الشِّعْرَىٰ وہی رب ہے شیرا ستارے کا شیرا یہ ستارے کا نام ہے بنو خزاعہ کے لوگ اس ستارے کی عبادت کرتے تھے فرمایا اس شیرا کا رب بھی اللہ ہے وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ بے شک وہ اس نے ہلاک کیا ہے عاد قدیم کو پہلے عاد کی پرانے لوگ وَسَمُودَ وَمَا کا اور سمودی فما کا ان میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا وَقَوْمَ نُوحٍ قوم نوح من قبل پہلے سے انہم کانوا مظلم کا بے شک وہ سارے کے سارے تھے ازلم ظلم کرنے والے وعدہ اور سرکشی کرنے والے 950 برس حضرت نوح پیغمبر کی تبلیغ بھی نہ مانی والمؤتفقۃ اور الٹنے والی بستیاں جن کو الٹا کے رکھ دیا نیچے مار آئی قوم لوط فغشا ما غشا پس ڈھانپ لیا ان کو اس عذاب نے ما غشا جس نے ڈھانپ لیا یہ اس عذاب کی سختی بیان ہو رہی ہے کہ بڑا سخت عذاب تھا جس نے ڈھانپ کبھی یا ربک تمہارا پس اپنے رب کی کون سی نعمت کے بارے میں شک کرو گے رب کی کیڑی نعمت پہ شک کرو ھذا نذیر من النذور اللہ صداقت رسولی یہ ڈرانے والا ہے من النذور الاولا من النذور الاولا پہلے ڈرانے والوں میں سے پہلے نبی اس طرح ڈرانے والے تھے میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ اسی طرح ڈرانے والا ہے یا پہلا ڈرانے والا ہے عازفۃ العازفہ کیونکہ قریب آ گئی ہے قریب آنے والی مراد قیامت ہے جی یا قیامت کا عذاب لیس لها من اللہ کاشفہ نہیں ہے اس کو اللہ کے سوا کوئی ہٹانے والا شیخ الہند رحمہ اللہ نے مانا کیا ہے کاشفہ کھول کر دکھانے والا کھول کے کوئی واضح کر کے دکھا لے اس طرح بھی کوئی نہیں افمن ھذا الحدیث تعجبون کیا بس اس کلام الہی سے تعجب کرتے ہو تم وتضحكون اور ہنستے ہو وتلاذبون اور روتے کیوں نہیں خدا کے عذاب کو یاد کر کے وانتم سامدون اور تم غافل ہونے والے ہو فسجدوا للہ وعبدوا بس سجدہ کرو اللہ کے لیے وعبدوا اور اسی کی خالص عبادت کرو یہ خلاصہ ہے سورۃ آخر میں کہ صرف سجدہ اللہ کی کا کرو اور عبادت بھی خالص کس کی کرو جی اللہ کی سجدہ کر لینا جی بعد میں جو سن رہے ہیں سورہ قمر سورہ قمر کا ما قبل سورہ نجم کے ساتھ ربط جی سورہ نجم میں 2 دعوے ذکر کیے تھے پہلا دعویٰ کہ لات منات اور عزا کو مت پکار دوسرا دعویٰ فرشتوں کو شفیع غالب حسن یوں لکھ لو سورہ نجم میں 2 دعوے ذکر کیے تھے پکار کے لائق صرف اللہ
خدا کے دربار میں کوئی شفیع غالب بھی نہیں۔ سورہ قمر میں انہی دو دعووں پر دلیل بیان ہوگی۔ انہی دو دعووں کی علت یعنی دلیل بیان ہوگی۔ اور یہی دلیل سورت کا دعویٰ ہے کہ ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کرنے والا اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ ہر چیز کو اندازے سے پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ خلاصہ صورت ابتدا اور آخر میں شکوہ، درمیان میں تخفیف دنیاوی کے 5 نمونے، درمیان میں تخفیف دنیاوی کے 5 نمونے، آخر میں سورت کا دعویٰ۔ بس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی ہے، وانشق القمر، اور چاند پھٹ گیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ مکہ کے کافروں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تب نبی مانیں گے کہ چاند کو ٹکڑے کر دینا۔ حضور نے انگلی سے اشارہ کیا، اللہ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے پھر جوڑ دیا۔ بجائے ماننے کے کہنے لگے محمد کا جادو تو نعوذ باللہ، کہنے لگے یہ جادو ہے اور آسمانوں کے چلنے لگ گیا۔ تو فرمایا یہ چاند کا پھٹ جانا یہ بھی نشانی ہے کہ قیامت کیا ہے جی، قریب آ گئی۔ قیامت قریب آ گئی ہے، وانشق القمر، چاند پھٹ گیا ہے، ٹکڑے ہو گیا ہے۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً، اللہ فرماتے ہیں یہ کیا، اور اگر دیکھ لیں وہ آیتن کوئی نشانی، اس سے بھی بڑی نشانی دیکھ لینا، یورزو اعراض کریں گے، وَيَقُولُ اور کہیں گے سحر مستمر، اس کا جادو تو آسمان پہ چل گیا ہے۔ سحر کہیں گے یہ جادو ہے مستمر، پہلے سے چلا آ ہے، یہ پرانا جادوگر ہے، نعوذ باللہ۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا آبَاءَهُمْ، اور تکذیب کی انہوں نے اور پیروی کی انہوں نے اپنی خواہشات کی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر کام اپنے وقت پہ ہونے والا ہے۔ مستقر شرط ہے آخر میں، ہر کام اپنے وقت پہ ہونے والا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور تاکہ آئی ان کے پاس خبریں ما فِيهِ مُزْدَجَرٌ، جن کے اندر بڑی نصیحت تھی۔ مزدجر بڑی نصیحت تھی، جن میں حکمت بالغہ، دانش و کمال کو پہنچنے والی، بالغہ پہنچنے والی، حکمت دانش اور سمجھ کی، یا حکمت تھی کمال کو پہنچنے والی۔ فما تغنی النذر، لیکن ان کا حال یہ ہے نہیں کام آیا ڈرانا، انہوں نے کوئی فائدہ نہ ہو جاتی۔ فتولی عنہم، پس فتولی عنہم، منہ پھیر کے رکھیں ان سے، اعراض رکھیں گے۔ یوم یدعونا، جس دن بلائے گا ایک بلانے والا، الی شیء نکر،
طرف اوپری چیز کے، اوپری چیز قیامت مراد ہے جی. خوشان ابصاروں، جھکانے والے ہوں گے اپنی آنکھیں، یخرجون نکلیں گے وہ من الاجداث سے مکڑیوں کی طرح، کانہم جراد منتشر، گویا کہ وہ مکڑیاں پھیلنے والی ٹڈیاں. اس طرح مکڑیوں کا جھوک نہیں آتا نکلتا کتنا ہوتا ہے پورا چھتا، اسی طرح یہ بھی مکڑیوں کی طرح قبروں سے نکل کر پھیل جائیں گے. مہطعین، دوڑنے والے ہوں گے دائی کی طرف. دائی جو آواز دے رہا ہوگا جی حساب کی طرف جمع ہونے کے لیے. یقول الکافرون، کہیں گے کافر ھذا یوم عسیر، یہ تو بڑا سخت دن ہے. کذبت قبلہم قوم نوح، تکلیف دنیا میں کا پہلا نمونہ جی تاکہ تکذیب کی ان سے پہلے قوم نوح نے. فکذبوا عبدنا، اور جھٹلایا انہوں نے ہمارے خاص بندے کو حضرت نوح علیہ السلام. وقالوا، اور کہا انہوں نے مجنون وازدجر، یہ نعوذ باللہ بھی معنی ہے وازدجر اور چھڑکا بھی صحیح. وازدجر دھمکیاں لگائی جی حضرت نوح علیہ السلام کو، اسائی کر دے سو جیسا فلاں کر دے سو جیسا یہاں کر دے سو جی تو رک جائے مسئلہ بیان کرا رہا. دھمکیاں بھی لگائی وازدجر اور دھمکیاں بھی لگائیں. فدا ربہو، التجا نوح علیہ السلام نے رب سے التجا کی. پس پکارا اپنے رب کو. دعا ربہو، آیا نا پکار کا مسئلہ کے لیے. دعا ربہو، کیا پکارا؟ انی مغلوب فانتصر، بے شک میں مغلوب ہوں فانتصر، پس تو مدد کر، اللہ تو مدد کر. ففتحنا ابواب السماء، پس کھول دیا ہم نے آسمان کے دروازوں کو. بماء منہمر، ساتھ پانی کے جو لگاتار برسنے والا تھا. آسمان پلٹ پڑا جی پانی کے ساتھ. وفجرنا الارض، اور چیر دیا ہم نے زمین کو. عیونا، چشموں سے، چشمے بہ پڑے، زمین پانی اگلنے لگی، آسمان پانی برسانے لگا. فالتقى الماء، پس مل گیا زمین آسمان کا پانی. علی امر قد قدر، ایک معاملے کو پورا کرنے کے لیے. کون سا معاملہ؟ جس کا فیصلہ ہو چکا تھا، وہ قوم کو ہلاک کرنا تھی. وحملنا، اور ہم نے اس کو سوار کیا ایمانداروں کے ساتھ. علی ذات الواح، بڑے بڑے تختوں والی. وادوسر، اور میخوں والی پر. مراد کشتی ہے، تختے ہوتے ہیں اور میخیں دھوکی جاتی ہیں تب تختے جڑتی ہیں، کشتی بنتی ہے. تجری بیاعیننا، جو اس پانی کی سطح پر چلتی تھی. بیاعیننا، ہماری حفاظت کے ساتھ. جزاء لمن کان کفر، یہ بدلہ ہے اس بندے کا جس کی ناقدری کی گئی، جس کا انکار کیا گیا. کون سا بندہ جی؟ حضرت نوح علیہ السلام. اللہ نے اس کا بدلہ لیا جی. اپنے پیارا کا بدلہ پھر اللہ آپ لیتا ہے جی. اس نے فرمایا جس نے کسی اللہ کے نیک بندے کے ساتھ زیادتی کی، اس نے گویا اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کی. من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللہ نے اس کا بدلہ لیا جس بندے کا انکار کیا گیا. وَلَقَدْ تَرَكْنَا، تاکہ چھوڑا ہم نے اس قصے کو. بآیتاً، نشانی عبرت کی. فعال میں مدکر، پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پس کیسا ہوا میرا عذاب اور ڈرانا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تاکہ ہم نے آسان کیا قرآن کو لِلذِّكْرِ، سمجھنے والے کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. قرآن میں اللہ نے قسم اٹھائی ہے کہ یہ آیت ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، مجھے اپنی ذات کی قسم کہ میں نے قرآن کو آسان بنایا. اور ہم کہتے ہیں ہمیں قرآن سمجھ نہیں آتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے بہت آسان بنایا ہے، ہم کہتے ہیں سمجھ نہیں آتا. یہ آیت ایک مرتبہ نہیں، آگے تم پڑھ رہی ہو، بار بار آ رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم میں نے قرآن کو کیا بنایا جی؟ بہت آسان. دنیا کی کتاب سمجھ آتی ہے، دین کی کتاب سمجھ نہیں آتی. اصل بات یہ ہے کہ تیرے دل میں دنیا پڑی ہے، دین ہے ہی نہیں، اس لیے دین سمجھ نہیں آتا، دنیا سمجھ آ جاتی ہے. فرمایا کذبت قوم، تکذیب کی قوم عاد نے. یہ دوسرا نمونہ جی تعبیر دنیاوی کا. تکذیب کی آدمیوں نے. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پس کیسا ہوا میرا عذاب اور ڈرانا. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، بے شک چھوڑ دیا ہم نے ان کے اوپر ریحًا، ہوا، سرسرا، تند و تیز، بہت سخت جی. فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ، مستمر، منحوس دنوں کے اندر، مستمر، لگاتار. لگاتار ان کے لیے نحوست ہے. کیسے جی؟
مر گئے نحوست، آگے قبر میں پہنچے پھر بھی نحوست، پھر آگے حشر میں اٹھیں گے پھر بھی نحوست، عذاب جہنم میں جائیں گے پھر بھی نحوست، منحوس ہو گئے ہمیشہ کے لیے، دائمی نحوست کی۔ تنزع الناس، اکھیڑ پھینکتی تھی ہوا جی، یہ ہوا کا عذاب جو ہے نا قوم عاد پر آیا، قوم عاد پر کس طرح دیکھو، اکھیڑ پھینکتی تھی لوگوں کو اپنی جگہ سے، یہ چاہ کے مرتی تھی، پٹک پٹک کر مارتی تھی۔ کھانہم آجاز نخل منقعر، گویا کہ وہ تنے ہیں کھجور کے منقعر جو جڑ سے اکھیڑ کے رکھ دیے گئے ہوں، اور یہ بڑے بڑے قد داور کڑیل جوان بڑے کھجیاں جتنے جی ای میں معلوم ہوتا ہے جی میں کہ کھجی کو گڈھوں پٹ کے تے تلے مار کے رکھ دیتا ہے جی، اس طرح ہوا نے ان کو پٹک پٹک کر مارا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پس کس طرح ہوا میرا عذاب اور ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تاکہ ہم نے آسان کیا قرآن، پھر آئی نا آیت یسرنا القرآن، ہم نے آسان کیا قرآن کو لذکر نصیحت کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ كَذَّبَتْ قَوْمُ ثَمُودَ بِالنُّذُرِ، تیسرا نمونہ جی قوم ثمود، تکذیب کی ثمودیوں نے ڈرانے والوں کی، ایک رسول کی تکذیب کرنا سارے رسول کی تکذیب کرنا ہے۔ فقالوا بشرا منا، بس کہا انہوں نے کیا بشر ہم میں سے، واحدا ایک، نتبعہ، ہم میں سے ایک بشر نبی بن گیا جی ہم اس کی پیروی کریں، انا اذا لفی ضلال وسعور، بے شک ہم اس وقت تو غلطی میں ہوں گے، وسعور اور دیوانگی میں ہوں گے، اصل بھی پاگل ہے جی، ایک نبی سارے بچوں ایک بندہ ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں بھی انسان تھے بشر تھے وہ نبی بن لگا، پھر تاسا پاگل رکھے ہو گئے جی۔ اور کیا ذکر اللہ فرماتے ہیں کیا بھیجی گئی ہے ان کی طرف وہی علیہ، ہاں وہ کہتے ہیں الٹا کہتے ہیں کیا ڈالی گئی ہے، کیا بھیجی گئی ہے وہی علیہ اس پر، من بیننا ہمیں چھوڑ کر، بل ہوا کذاب اشر، نعوذ باللہ کہنے لگے بلکہ وہ جھوٹا ہے، اشر متکبر ہے، فخریلا ہے، نعوذ باللہ پیغمبر کے متعلق ایسی باتیں کہتے ہیں۔ اسانو نبی بنانا ہے تک سانو بنانا ہے ہوتے ہیں انہاں کو نبی بنا دیتا ہے، یہ توہین کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان قریب جان لیں گے سیالم، ان قریب جان لیں گے غدا، کل کو من الکذاب الکل، قیامت آئے گا کل پتہ لگ ویسی، ان قریب جان لیں گے کل من الکذاب الاشر، کون بڑا جھوٹا ہے اور اشر فخریلا ہے، کون متکبر ہے، قیامت کے دن پتہ لگ ویسی، ساری شرارت پھاڑی ہے، تو سب جھوٹے بھی ہو اور متکبر بھی ہو، الٹا میرے نبیت الزام لاتے ہو۔ اتنا مرسلنا کا بے شک ہم بھیجنے والے ہیں نا کا اونٹنی کو پتھر سے، فتنہ تک کو آزمائش ہوگی ان کے ایمان کے لیے، لہم ان کے لیے فارتقبوں، بس انتظار کر تو ان کا، واستبر اور صبر کر ان کی تکلیفوں پر۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا، انہوں نے کہا یہ پہاڑ پھٹے اونٹنی کے لائے، نبی نے دعا کی اللہ نے قبول کی، پہاڑ پھٹا کعبہ اونٹنی نکل آئی تھی، فرمایا نبیوں اور ان کو بدلا، ان الماء قسمت، بے شک پانی قسمت تقسیم کیا ہوا ہے، بینہم ان کے درمیان، کل شرب شرب معتذر، ہر ایک کو اپنی باری پہ حاضر ہونا ہے، ایک دن تھوڑا ہے ایک دن اللہ کی اونٹنی بھی سیکھی، ایک دن وہ اونٹنی جو سارا پانی پی لیتے ہیں، کوئی پانی انہاں واسطے نہیں بچتا تے انہاں دی باری ہوتی ہے تو اونٹنی انہاں دی باری تے نہیں آتی، کیونکہ اپنی منہ منگی آنے دی ایک ازمائش ہے انہاں دی، تب جا گئے سارے جانوروں واسطے پانی کو نہیں بچتا، ایک دن پیاسے رہتا تے جہاں جاتی سارا کھیت چرا گاہیں ختم کر دیے اس نے، تو ہمارے جانور کہاں جائیں، اللہ فرماتے ہیں ان چکو نہ بچتا، آپ منگی نے بھی اٹھ دیا ہوئے، بالآخر انہوں نے جی خدا نامی ایک بندہ تھا، خدا ایک عورت بدکارہ نے اس کا یاد تھا، تو اس نے کہا جی تو نہ اس کی کو قتل کر، تو ساری قوم بھی اس پہ راضی تھی، تو انہوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی تھی، پھر خدا کا عذاب آیا کہ تباہ ہو گئے۔ فرمایا فنادوا صاحبهم، پس بلا پکارا انہوں نے اپنے ساتھیوں کو، فتعاطی فعقر، پس اس نے ہاتھ ڈالا، فعقر پس ٹانگیں کاٹ ڈالی اگلے پیر سے،
فکیف کان عذابی و نذر، پس کس طرح تھا میرا عذاب اور ڈرانا، انا ارسلنا علیہم صیحہ، بس بے شک ہم نے چھوڑا ان کے اوپر ایک فرشتہ، صیحہ جس چیخ ماری تھی، صیحۃ واحدہ ایک ہی آواز تھی، فکانوا کاشی من معتدل، بس وہ ہو گئے وہ روتی ہوئی باڑ کی طرح، کانٹوں کی روتی ہوئی باڑ کی طرح ہم نے بھی ان کو روند کے رکھ دیا جی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور تاکہ ہم نے آسان بنایا قرآن کو للذکر، نصیحت کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا۔ چوتھا نمونہ جی تخویف دنیاوی کا، تکذیب کی قوم لوط نے بالنذر، ڈرانے والوں کی، انا ارسلنا علیہم حاصبا، بے شک چھوڑا ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کو، الا علی لوط، سوائے آل لوط کے، لوط علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے، ان کو نجینا، ہم نے بچا لیا ان کو، بسحر، آخری شب، رات کا آخری پہر جی، نعمتم، یہ احسان تھا، من عندنا، ہماری طرف سے، ذالک نجزی کل من شکر، اسی طرح بدلہ دیتے ہیں جو بندہ شکر کرتا ہے، مومن بنتا ہے جی۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ، اور تاکید ڈرایا ان کو لوط علیہ السلام نے، بادشاہتنا، ہماری پکڑ سے، فتماروا، بس شک کیا انہوں نے، بالنذر، ڈرانے والوں میں، ڈرانے والوں کے بارے میں، وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ، اور تاکید پھسلایا انہوں نے اس کو، عن ضیفِهِ، اس کے مہمانوں کے بارے میں، اور جو فرشتے آئے تھے لوط علیہ السلام کے پاس، فَطَمَسْنَا، پس ہم نے مسخ کر دیا، تمسنا، اندھا کر دیا ہم نے ان کی آنکھوں کو، فذوقوا عذابی ونذر، پس چکھو ہمارا عذاب، ونذر، اور ڈرانا۔ وہ فرشتے آئے بیٹھے تھے نا جی، نوجوان تھے خوبصورت شکلوں میں، اے آگے اور یہ سارے حوالے کرو جی، گندے کام کرنا لینا سانو جاؤ جی، تو فرشتے نے جی، جبریل بھی ساتھ تھا ان کے، جبریل نے ایک پار مارا جی، پار مارا نا سارے اندھے ہو گئے، ایک پار مارا ہے تھوڑا جی، سارے اندھے ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں تمسنا آئے، ہم نے اندھا کر دیا ان کی آنکھوں کو، بس فذوقوا، بس چکھو میرا عذاب اور ڈرانا، وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً، اور تاکہ صبح کی انہوں نے، بکرتن سویرے ہی، عذاب مستقر، دائمی عذاب میں، صبح ہوتے ہی عذاب میں پکڑے گئے جی۔ فذوقوا، پس چکھو تم عذابی، میرا عذاب، ونذر، اور ڈرانا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، پھر آ گیا جی، اور تاکہ ہم نے آسان کیا ہے قرآن کو نصیحت کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، سمجھ رکھے بندہ، دھیان رکھے، قرآن سمجھ آتا ہے، سمجھن والا بڑے صحیح، اللہ نے سمجھن والا، تو بڑا سمجھاون والا ایسا کافی ہے، تیرا کام ہے سمجھنا، رب کا کام ہے سمجھا دینا ہے، تو اپنی کوشش کر، وہ اپنی مہربانی کرے گا، کرم کرے گا۔ جتنے جو گا ہوئے جی بندے نے کوشش کرنی چاہیے، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، کما حقو تو ہم نہ سمجھا سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں، اللہ بس یہی محنت قبول فرمائے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، پنجواں نمونہ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعون کا جی، اور تاکہ آئے آل فرعون، فرعون والوں کے پاس، نذر، ڈرانے والے، کذبوا بآیاتنا، جھٹلایا انہوں نے ہماری نشانیوں کو، کلھا، سب کو، ایک بھی نہ منی، فاخذناہم، پس پکڑا ہم نے ان کو، اخذ عزیز مقتدر، پکڑنا قدرت والی ذات کا، یہ پکڑنا تھا کس کا جی؟ قدرت والی ذات کا، اخذ عزیز مقتدر، اکفارکم خیر من اولئکم، یہ 5 نمونے اللہ سنا کے 5 قوموں کی ہلاکت تباہی کا ذکر کر کے آخر میں مکہ والوں کو جو نبی کی قوم تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ ان کو سمجھاتے ہیں، او مکہ والو تو سب بہتر کافر ہو یا وہ چنگے ہیں، تو سب انہوں چنگے آ گئے ہو، وہ طاقت کی تھوڑا نہ زیادہ، قوت کی زیادہ ہے، نبی انہوں کو بھی آیا، نشانیاں بھی دکھایا، انہوں نے بنا اصل کس طرح تباہ کرتا ہے، تو سب انہوں نے چنگے کو بھی آ گئے، اکفارکم خیر من اولئکم، کیا تمہارے کافر بہتر ہیں، من اولئکم، ان سب مذکورہ کافروں سے، ہم لکم براءۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے کوئی معافی نامہ ہے کتابوں میں، پہلی کتابت کو لکھا ہے کہ مکہ آلہ اللہ کچھ ناکسی، ایجی میں مزید شرک کرے سے لاکھ مناتوزہ پکرے سے دینا کچھ ناکسی، کوئی معافی نامہ ہے، ہم یہ قولون شاعر، ہم یہ قولون نحن جمیع منتصر، یا کہتے ہیں وہ کہ ہم جمیع جماعت ہیں منتصر، بدلہ لینے والے، ایسا بڑی جماعت ہے کہ ایسا بدلہ کے دن سانو کون ہے مارا ڈالا، سیوزب الجمع، جواب شکوات، اللہ فرماتے ہیں ان قریب شکست کھا جائیں گی جماعتیں،
وَيُوَلُّونَ اور پیٹھ دے کر بھاگیں گے. جب عذاب آئے گا شکست بھی کھا جائیں گے اور پیٹھ دے کر بھاگیں گے. بلسان موعدوں بلکہ قیامت ان کا اصلی وعدہ ہے. وسان وداوامر اور قیامت سخت ہے کڑوی ہے. ان المجرمین فی ضلال وسعور بے شک مجرم گناہگار لوگ فی ضلال گمراہی میں ہوں گے. وسعور اور جہالت میں ہیں. گمراہی اور جہالت میں ہیں. یوم یصابون جس دن گھسیٹے جائیں گے فی النار آگ پر علی وجوہہم منہوں کے بل چہروں کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینکا جائے گا. ذوقوا پر سے کہا جائے گا مس سقر چکھو تم پہنچنا آگ کی لپٹ کا. اللہ ہم سب کو بچائے جی. یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا, جہنم کے عذابوں سے بچا. انا کل شیء خلقناه بقدر. آخر میں دعویٰ ہے جی کارساز ہم ہیں اس لیے کہ ہر چیز کو اس کے اندازے سے پیدا کرنے والے بھی ہم ہیں. اور تاکید ہم انا کل بے شک ہر چیز خلقنا ہم نے پیدا کیا اس کو بھی قدر ساتھ اندازے کے. وما امرنا الا واحدا نہیں ہمارا حکم مگر یک بارگی. کلمح بالبصر آنکھ جھپکنے کی طرح. قیامت کے دن قیامت کسی طرح برپا ہو جائے گی کہ آنکھ جھپکنے کی طرح یک بارگی آئے گی. نہیں ہے ہمارا حکم قیامت والا مگر یک بارگی آنکھ جھپکنے کی طرح. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ اور تاکہ ہم نے ہلاک کیا تمہارے جیسی جماعتوں کو. اشیاء تم جیسی جماعتوں کو. فعال بھی مدکر پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ جو کچھ بھی یہ کر رہی ہیں فی الزبر وہ صحیفوں میں لکھا جا رہا ہے. فعلو کیا ہوا ہے فی الزبر صحیفوں میں. نامہ اعمال مراد ہے جی جو عمل کرتے ہیں نامہ اعمال میں دفتر میں لکھے جاتے ہیں. وکل صغیر و کبیر مستتر اور ہر چھوٹا گناہ اور بڑا گناہ مستتر. یہ ایسی چیز ہے جو لکھی ہوئی ہے. ان المتقین فی جنات ونہر بشارت خوشخبری بے شک متقی شرک سے شرک کفر سے بچنے والے فی جنات باغوں میں ہوں گے ونہر اور نہروں میں ہوں گے. جنت باغ اور جنت کی نہروں میں بھی جنت میں ہوں گے. فی مقعد صدق سچی بیٹھک میں سچائی کی بیٹھک میں جی. عند ملیک نزدیک اپنے پروردگار کے مقتدر جو قادر ہے قدرت والا ہے مالک کے پاس جی. مال کر اپنے مالک کے پاس جانا ہے اللہ پاک اور اس کے پاس جائیں گے جو بڑی قدرت والا ہے جی. اور اللہ ان کو پھر اپنا قرب نصیب کر دے گا. اللہ کے جنتیوں کو کیا نصیب کرے گا جی اپنا قرب. جنت میں داخل کر کے اپنا قرب نصیب فرمائے گا. اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.